السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ وقال اللہ تعالی ایضاً لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وقال اللہ تعالی أيضاً وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وقال أيضاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَعْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ ولیس لذلک الا للمؤمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے۔ وہ عنوان اور موضوع یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں، جانیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے متعلق کیا پالیسی طے کی ہے اور اہل کفر کے متعلق یعنی نافرمانوں کے متعلق کیا پالیسی اللہ نے رکھی ہے۔ جب تک ہم ہمارے متعلق اللہ کی پالیسی کو نہیں سمجھتے، اللہ کے دشمنوں کافروں کے متعلق اللہ کی پالیسی کو نہیں سمجھتے، تب تک ہم دنیا کے ان حالات میں صحیح راستے پر، صحیح فکر پر، صحیح نظریے پر قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ عنوان بہت وسیع ہے، ایک ہی خطبے میں اس عنوان اور موضوع کے تحت تمام باتیں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ اصولی باتیں اور کچھ ضابطے کی باتیں اجمالی طور پر بیان کی جا سکتی ہے۔ بطور تمہید کے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے متعلق اور کائنات میں جو مخلوقات ہیں اس کے متعلق اپنی ایک واضح پالیسی رکھی ہے، اور اپنی پالیسی کے متعلق عربی میں اس کو سنت اللہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو طریقہ کار کہتے ہیں، لیکن میں نے عام فہم لفظ کے طور پر یہ پالیسی کا لفظ استعمال کیا ہوں، اس لیے کہ لوگ پالیسی کے لفظوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ میری ایک پالیسی ہے کام کرنے کی، حکومت کی ایک پالیسی ہے کام کرنے کی، ادارے کی ایک پالیسی ہے کام کرنے کی، جماعت کی ایک پالیسی ہوتی ہے، لیکن کیا اللہ کی کوئی پالیسی نہیں ہے؟ اللہ کے یہاں اندھی نگری چوپٹ راز ہے،
تو جس طرح سے اس دنیا میں ہر شخص کی ایک پالیسی ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ شخص، وہ فرد، وہ پارٹی اپنے طریقہ کار کے مطابق کام کرتی ہے، اور اگر وہ شخص اور وہ فرد اور پارٹی اگر اپنی پالیسی کو چھوڑ دے، اپنے دستور کو چھوڑ دے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی اپنی اصل سے ہٹ گئی، جماعت اپنی بنیاد سے ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا تابع نہیں ہے، لیکن اس نے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے اصول اور ضابطوں کا ایک طرح سے تابع اور پابند ہے، اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، اور تحقیق کہ اس نے پہلے رسولوں کے متعلق بھی ایک طریقہ متعین کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا، اور آپ کے ذریعے سے خطاب ہم سب کے لیے، وَلَن تَجِدُ سُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، تم ہمارے طریقہ کار میں، ہماری پالیسی میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے، بدلاؤ نہیں پاؤ گے۔ تب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اہل ایمان کے متعلق کیا پالیسی متعین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے متعلق جہاں سے ہمارا آغاز ہوا ہے حضرت آدم سے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ کی یہی پالیسی رہے گی، اور وہ ہیں آزمائش، اور اہل ایمان پھر اس پر صبر کرے، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کو اللہ انعام دے گا۔ اہل کفر کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پالیسی ہیں وہ ہیں ڈھیل اور مہلت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر خطاب کر کے کہا فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کو ڈھیل دیجیے، چھوڑ دیجیے ان کے حال پر، رویدہ، تھوڑے دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے آپ ان کو ڈھیل دے دیجیے، اور اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں لیکن اللہ تعالیٰ نے آگاہ بھی کر دیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کافر لوگ ہماری دی ہوئی ڈھیل اور مہلت کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے گناہ پر، ان کے ظلم پر ان کو جو پکڑتے نہیں تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ یہ ڈھیل اور محنت ان کو جو ملی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہوں، ولہم عذاب مہین، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کافروں کے متعلق اللہ کی جو ڈھیل اور مہلت ہے اس کی بھی ایک مدت ہے، جیسے آزمائش کی ایک مدت ہوتی ہے، اور آزمائش کے بعد پھر اللہ کا انعام اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو کافروں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈھیل اور مہلت نہیں ہے، ایک وقت کے لیے، اور پھر وقت آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عذاب صغیر انہیں دیتا ہے، چھوٹا عذاب دیتا ہے۔ بڑا عذاب تو وہ مرنے کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے، دون العذاب الاکبر، دنیا کے عذاب کو چھوٹا عذاب ہی کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی کو بڑا عذاب نہیں دیا جا سکتا، بڑا عذاب اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ اس کی جان، اس کا جسم اتنا کمزور ہے کہ اس کو سہ نہیں سکتا، اس کی موت ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد اس کو کیا عذاب دیا جائے گا، اس کو کیا مارا جائے گا؟ تو چھوٹا عذاب گویا کہ اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر بڑا عذاب وہ آخرت کا عذاب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک طرح سے انسان کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور اہل ایمان کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کس نوعیت سے ہم کو یہاں گزرنا ہے۔ یہ ہماری آزمائش کا جو سلسلہ ہے وہ جنت ہی سے شروع ہو چکا ہے۔ ابلیس کو بھی وہاں ڈھیل اور مہلت دی گئی تھی بہکانے کی،
اور ابلیس نے جو ہے تو بہکایا حضرت آدم اور حوا کو، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے ایک طرح سے ہٹ دھرمی دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا۔ لیکن چونکہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد اس دنیا میں امتحان ہے، تو امتحان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو زندہ رکھا، اور نہ صرف وہ زندہ رکھا، جب اس نے یہ کہا کہ فانذرنی، تو مجھے ڈھیل اور مہلت دے، قال فإنک من المنذرین، تو اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے ڈھیل اور مہلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک ڈھیل دے رکھی ہے۔ اب یہ حق اور باطل کا جو معرکہ ہے، جو جنت سے شروع ہوا تھا، اب یہ زمین پر آ گیا، اور قیامت تک یہ حق و باطل کا معرکہ برپا رہے گا۔ قرآن مجید اس لحاظ سے بھی ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، کہ یہ قرآن مجید اپنے اندر بے شمار حق اور باطل کے معرکوں کی تاریخ لیے ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے، وہ تقریباً 6500 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کو حساب اور کتاب کے لحاظ سے تقریباً 8000 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید متعینہ طور سے 6500 سالہ تاریخ، 6500 سالہ تاریخ میں جو مارکے پیش آئے حق اور باطل کے، تو اللہ کا آنکھوں دیکھا ہوا حال اس میں ہے۔ یہ دنیا میں جو ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں کا دیکھا ہوا حال، یہ مثال بھی پھیکی ہے۔ اللہ کے دیکھنے کے مقابلے میں، اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ آنکھوں دیکھا حال جو ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، تو ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، لیکن اللہ کی آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے علم میں بھول چوک ہو سکتی ہے کہ کوئی مضمون نگار ہے، کوئی کتاب ہے، اس نے ایسی بات لکھی کہ جو صحیح نہیں تھی، اس میں اس سے غلطی ہو گئی، اور جس واقعے کو اس نے دیکھا تھا وہ واقعہ ویسا نہیں تھا۔ یہ اللہ کا آنکھوں دیکھا حال اپنے اندر لیے ہوئے آج کے ان حالات میں اس لحاظ سے بھی قرآن مجید کی طرف لوٹنا اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے، کہ آج کل ہم جو اخبارات پڑھتے ہیں ہمارے متعلق، انسانوں کے متعلق، تو اس میں کوئی کامیابی کی خبریں ہم کو نہیں ملتی، اہل کفر اور اہل شرک کی کامیابی کی خبریں ملتی ہے، اور یہاں سے لے کر وہاں تک ہماری ناکامی کی خبریں ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں بزدلی آ گئی، مایوسی آ گئی۔ لیکن یہ مایوسی کیوں آئی، بزدلی کیوں آئی؟ ہم نے اپنے اصل میڈیا سے اپنا تعلق و رشتہ توڑ لیا، اور یہ جو جھوٹا میڈیا ہے، جو بڑا چڑھا کر بھی پیش کرتا ہے خبریں، وہ گھڑتا ہے، تو ہم نے اسی کو سب کو سمجھ لیا، اور اس میڈیا کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو حالات کا علم ہو جائے اور حالات میں ہم دین پر قائم رہ سکے۔ تو یہ جو موجودہ جو میڈیا ہیں، چاہے وہ اخبارات کی صورت میں ہو، یا پھر وہ یہ ٹی وی کی صورت میں ہو، انٹرنیٹ کی صورت میں ہو، سوشل میڈیا کی صورت میں ہو، اور جتنے بھی نشریے ہو سکتے ہیں، یہ ہم کو دین پر قائم نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، باطل کو کچھ سمجھنے کے سلسلے میں مدد لی جا سکتی ہے، حق کو سمجھنے کے سلسلے میں نہیں مدد لی جا سکتی۔ باطل کو سمجھنے کے لیے کہ باطل کر کیا رہا ہے اور باطل کے موجودہ دور میں منصوبے کیا ہیں، تو یہ جھوٹے میڈیا کے ذریعے سے البتہ کچھ مدد لی جا سکتی ہے۔ ویسے قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے باطل کے جو منصوبے بیان کیے ہیں، 6500 سالہ تاریخ میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے، وہ جو ہزاروں لاکھوں مارکے جو پیش آئے، وہ مارکوں کی روشنی میں ہم اگر دیکھیں تو کوئی اور نیا مارکہ
دنیا میں پیش نہیں آ سکتا کہ جس کے اصول اور ضابطے، جس کی تاریخ وہ قرآنی مارکوں میں نہ آئی ہو۔ 25-26 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، اور ہر نبی کی زندگی حق اور باطل کے بے شمار مار کے لیے ہوئے، ایک مارکا نہیں، ایک مقابلہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 23 سالہ جو نبوی زندگی ہے تو 86 مارکے پیش آئے ہیں، 86 جنگیں ہوئی ہے 23 سال کی مدت میں، اور جن 86 جنگوں میں سے 27 جنگوں میں مارکوں میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے ہیں۔ لیکن یہ جو قرآنی مارکوں کی جو تاریخ ہے، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، تو فائنل مقابلے میں اگر کوئی جیتا ہے وہ امت مسلمہ جیتی، اللہ کی پارٹی جیتی ہے۔ شیطان کی پارٹی کبھی بھی حق اور باطل کے مارکے میں نہیں جیتی، آج تک بھی نہیں۔ عام طور سے غلط فہمی میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جنگ احد میں شکست ہو گئی تھی، 2 گھنٹے کی شکست تھی، وہ جو جنگ شروع ہوئی تھی صبح تک تو دوپہر تک اہل ایمان غالب تھے، اور دوپہر کے کچھ حصے میں صحابہ کرام نے جگہ چھوڑ دی تھی، تو 1-2 گھنٹے میں حالات وہ دیگر کو ہو گئی تھی، لیکن سہ پہر آنے تک اہل ایمان پھر غالب آ گئے تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میدان احد کو مشرکین مکہ نے پہلے چھوڑا، تو کیا جیتنے والا لشکر پہلے میدان جنگ چھوڑتا ہے؟ ہارنے والا چھوڑتا ہے نا میدان، پہلے کون چھوڑتا ہے؟ اصولی بات ہے نا، میدان جنگ کو وہ لشکر پہلے چھوڑتا ہے جو ہار جاتا ہے، اور میدان جنگ میں وہ لشکر برقرار رہتا ہے جو جیتا ہوا ہوتا ہے، جو فاتح ہوتا ہے۔ جنگ احد کی تاریخ یہ بھی ہے، جس کو عام طور سے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ناکام ہوئے، وہ ایک غلطی کو جو دکھانا بھی مقصود تھا کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ورزی کی تو نبی کی موجودگی میں تمہیں شکست عارضی شکست ہو سکتی ہے۔ لیکن فوراً پھر انہوں نے توبہ بھی کی اور پھر اپنے آپ کو جما لیا، تو 2 ہی گھنٹے میں جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، اور ابو سفیان نے یہ سمجھ لیا، حضرت خالد بن ولید نے سمجھ لیا کہ بہت مشکل ہے، اور پھر انہوں نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ہم کو جو کچھ عارضی 2-3 گھنٹے کی جو کامیابی ملی، ہماری ہلاکتیں کچھ کم ہوئی ہے، اہل ایمان کی شہادتیں زیادہ ہوئی، کہیں اور نقشہ تبدیل نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے واپسی میں اپنی خیر اور بہتر سمجھی۔ تو جنگ احد کا جو مارکہ ہے یہ بھی اسلامی تاریخ کا یہ کامیاب مارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ پہلے انسان ہے، اس لیے بہت زیادہ قوم کی مخالفت کی تاریخ وہ نہیں ملتی ہے، البتہ بیٹے کے ذریعے سے ذہنی تکلیف آپ کو ضرور پہنچی ہے کہ وہ حسد اور جلن میں مبتلا کر کے ابلیس نے قابل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کیا، اور حابیل کو قتل کر دیا قابل نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پر لعنت اور ملامت کر دی، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اور دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے، قتل کرنے والوں کو سزا ملے گی، لیکن ہر ایک کے قتل کا بدلہ وہ قابل کے کھاتے میں بھی جائے گا، اس لیے کہ بنیاد اس نے ڈالی ہے ناحق کی بنیاد، ناحق قتل کی بنیاد۔ خود اس دنیا میں بھی اس کی جو موت ہوئی بہت زیادہ عزت کی موت اس کی نہیں ہوئی، ذلت اور رسوائی کی موت اس دنیا میں ہوئی ہے۔ لیکن پھر ایک بڑا مارکہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں برپا رہا، اور تقریباً یہ 950 سال کی تاریخ حق اور باطل کے مارکے کی، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور قوم کے جو سردار ہے، قوم کی اکثریت آپ کے دشمن رہی، آپ کے مخالف رہی، لیکن ہارا کون؟ وہ مقابلے میں شکست کس کو ہوئی؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ اللہ کی دعوت کو قوم پر حجت تمام کر دی دعوت کی، جو اللہ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت کا جو پیمانہ ہے وہ ڈھیل اور مہلت ختم ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا،
اللہ کی سنت یہ بھی رہی ہے کہ اگر اہل ایمان نے اپنی دعوتی ذمہ داری ادا کر دی، حق کو حق کہہ دیا، باطل کو باطل کہہ دیا، اور اپنے اوپر باطل کو غالب نہیں ہونے دیا، شرک اور شرک کی کوئی بات کو غالب نہیں ہونے دیا، اور اس کے نتیجہ میں آنے والی مصیبت اور پریشانیوں کو وہ برداشت کرتے رہے اور حق انہوں نے پہنچا دیا، اور اتنی افرادی قوت ان کے ساتھ نہیں ہوئی کہ جس کو لے کر وہ ایک اللہ کی حکومت قائم کر سکتے تھے، دین کی حکومت قائم کر سکتے تھے، اور کسی بھی نظریے اور نظام کو چلانے کے لیے معاشرے کے کم از کم 10% افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور سورہ انفال کی وہ آیت نمبر 65 سے آپ اس اصول کو سمجھ سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو قتال پر ابھاریے، جنگ پر ابھاریے۔ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں گے 1000 پر غالب آئیں گے۔ تو گویا کہ غلبے کا کسی بھی نظریے اور نظام کو جو قائم کرنے کا اور قائم رکھنے کا جو پیمانہ ہے وہ 10% ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جن نبیوں کی زندگی میں یہ مسلح جد و جہد نہیں ملتی، ہتھیار بند کوشش نہیں ملتی، اور اس کی اجازت بھی نہیں تھی، اس کا حکم بھی نہیں تھا، تو اس میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت تھی۔ اس لیے کہ اسلام میں قتال برائے قتال نہیں ہے، جنگ برائے جنگ نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے ایک دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اور جب وہ 10% افرادی قوت ہی فراہم نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے بعد نافرمانوں سے، کافروں سے زمین کو پاک کر دیا، اور اہل ایمان کو اپنی خصوصی تائید اور نصرت سے پھر بچا لیا۔ کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پورے مخالفین، صرف کشتی بنانے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، کشتی انہوں نے بنائی، اور جو اہل ایمان تھے ان کو سوار کرنے کا حکم تھا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت زیادہ تر نبیوں کے ساتھ یہی رہی ہے کہ بغیر جنگ کے مخالف قوم کو ہلاک کر دینا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ اب گویا کہ یہ 950 سال کے مارکو 950 سال کے مارکوں کی تاریخ کیا ہے، یہ فائنل مقابلے کی تاریخ کیا ہے، ہم کو ہمارے سامنے کیا پیغام پیش کرتی ہے کہ اگر لڑنے کی طاقت ہمارے پاس نہ بھی ہو، لیکن ہم نے وہ حق کو پہنچا دیا، اپنے اوپر باطل کو غالب نہیں ہونے دیا، باطل حکمرانوں کی ناراضگی کی، دشمنی کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیاب کیا، اور جو اہل ایمان کے دشمن تھے ان کو نیست نابود کر دیا۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، حالانکہ شروعات تو ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں سے، اب دنیا کا آغاز ہوا تھا، لیکن آگے چل کر شیطان نے ان میں اور شرک پھیلایا، شرک پیدا ہوا۔ تو وہ شرک کے خاتمے کے لیے جو وہ 82-83 افراد جو تھے انہی سے یہ سلسلہ چلا تھا، نسل چلی تھی، لیکن بعد میں آ کر پھر انہی میں اور شرک پیدا ہوا، تو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت دی، لیکن قوم مسلسل نافرمانی کرتے رہی، اور ایسی طاقتور قوم تھی کہ انہی کے متعلق لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی طاقتور قوم وہ زمین میں ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ پہاڑوں میں اپنے مکانات بناتے تھے، تراش کر، پتھروں کو تراش کر۔ آج بڑی بڑی مشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے تبھی وہ مکانات نہیں بنائے جا سکتے، لیکن کیسی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کو عطا کیا تھا۔ آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہے، بڑے بڑی وہ چٹانوں میں ان کے مکانات ہیں رہنے کے، جبکہ یہ بجلی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ آج اگر بجلی چلی جائے تو بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ 90% نہیں 99% کام ٹھپ پڑ جاتے ہیں، 99% کام آج بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ زمانے کو سامنے رکھیے کہ جس میں بجلی کی ایجاد نہیں تھی اور پھر ان کو ضرورت نہیں پڑی، لیکن ایسی طاقتور قوم وہ ڈھیل اور مہلت کے بعد بھی وہ نافرمانی پر رہی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور مسلسل 7 راتیں اور 8 دن
اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی اور قرآن میں مثال دی گئی کہ جس طرح سے یہ درخت ہوتے کھجور کے درخت الٹے پڑے رہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ان کی بری حالت ہو گئی۔ یہ طوفان 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آتا ہے، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیا تباہی مچاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا طوفان تھا، اور مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تو قوم کی کس طرح سے تباہی بربادی ہوئی ہوگی۔ تو اب یہ جو مارکہ حضرت نوح علیہ السلام، اب یہ بڑے مارکے 950 سال کے مارکے کے بعد یہ حق اور باطل کا مار تھا جو حضرت ہود اور قوم کے درمیان میں باقی تھا، فائنل مقابلہ کس کے ہاتھ رہا؟ فائنل مقابلہ حزب اللہ، اللہ کا لشکر، اللہ کی جماعت۔ اس کے بعد قوم سمود کا زمانہ آتا ہے، صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن قوم سمود نے بھی نافرمانی کی۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ اتنے لوگ تیار نہیں ہوئے تھے، شاید 10% سے کم رہے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھی جہاد کا حکم نہیں دیا، اور پھر ایک بجلی کے ذریعے سے، ایک کڑک کے ذریعے سے ایک بھوچال آیا، زمین میں زلزلہ، اور پھر پوری کی پوری قوم کو برباد کر دیا گیا، ہلاک ہو گئی پوری قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور ان کی جو مخالف قوم تھی قوم مدین نے نافرمانی کی، سرکشی کی، بستی سے نکالنے کی دھمکی دی، یا یہ دھمکی دی کہ ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اور اہل ایمان نے کہا کہ ناممکن ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم تمہارے طریقے پر آئے، لیکن جب سرکشی بڑھی اور مہلت سے کوئی فائدہ قوم نے نہیں اٹھایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اتنی افرادی قوت نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مسلح جہاد کے، بغیر ہتھیار بند کوشش کے شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کو جو تو ہلاک کر دیا، وہ برباد ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ حق اور باطل کا جو مارکہ ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے، جو 100 سال جاری رہتا ہے، اور یہ 100 سال کے مارکے میں آپ کا باپ بھی ان کا مخالف، قوم بھی مخالف، آذر بھی مخالف، لیکن ایک دن بھی شکست نہیں ہوئی۔ وہ ہندی کا جو لفظ ہے، کسی ٹرک کے پیچھے میں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کوئی اسلام کی ترجمانی کرتا ہے، وہ جملہ، وہ بات، ستیہ پریشان ہوتا ہے پراجت نہیں ہوتا، ستیہ پریشان ہوتا ہے پراجت نہیں ہوتا۔ حق کی بنیاد پر پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن حق کی بنیاد پر کسی نے شکست نہیں کھائی آج تک شکست نہیں کھائی، اور قیامت تک بھی شکست نہیں کھا سکتا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ غالب کرتا ہے، لیکن اگر حق کی وجہ سے اگر اس کی شہادت ہو گئی، موت ہو گئی، تو شکست، اس کو کہاں شکست کہیں گے؟ وہ تو اتنی معزز موت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خبردار، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو کہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا کہ عجبا لامر المؤمنین، مومن کا معاملہ کیا ہی بہتر ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن کے لیے تمام ہی حالت اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، بہتر ہی بہتر ہے۔ ان اصابتہ سرا شکرا، جب اس پر اچھے حالات آتے ہیں تو شکر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ، اور جب مصیبت اور پریشانی کے حالات آتے ہیں تو اس پر صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ چیز مومن کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف وہ مومن ہی کو حاصل ہے کہ دونوں ہاتھ میں اس کے لڈو ہے۔ یہ دونوں ہاتھ میں جو لڈو، جو بات کی، یہ مثال بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اسلام پر قائم رہنے کے نتیجے میں اور اس پر جمنے کے نتیجے میں جو حالات آتے ہیں۔ تو نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ جو 100 سال کا حق اور باطل کا جو مارکہ ہے، تاریخ ہے، فائنل مقابلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ رہا۔ آگ میں ڈالنے کے بعد بھی آگ نہیں جلا سکی، آزر بھی ختم ہوا، نمرود ختم ہوا، پوری قوم ختم ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فطری موت سے دنیا سے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو انہی کے رشتہ دار تھے، قوم لوط کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوا؟
لوط علیہ السلام نے حجت تمام کر دی تو لوط علیہ السلام کی قوم کی جو جس بستی میں وہ رہتی تھی اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ دیا. سمندر کے کنارے رہتی تھی وہ، زلزلہ آیا تو سمندر کا حصہ بن گئی، اور لوط علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. حق اور باطل کا یہ معرکہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آیا، لیکن فائنل مقابلہ کس کے ہاتھ رہا؟ ایک شکست تو فرعون کو وہ جادوگروں کے ذریعے سے ہوئی تھی، جن جادوگروں سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا چاہا تھا. جادوگروں نے اسی میدان میں ایمان قبول کر لیا. آمنا برب موسیٰ برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب تھا. اگر ذرا بھی فرعون میں اور فرعون کی قوم میں ہدایت کی جستجو ہوتی اور حسد اور جلن نہیں ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے متعلق، تو اسی وقت فرعون اور فرعون کی پوری قوم دعوت قبول کر لیتی. اس لیے کہ یہ جادوگر آئے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بلانے پر نہیں آئے تھے. فرعون نے اور اس کی حکومت نے جادوگروں پر بھروسہ کیا تھا، اور جادوگروں نے جب شکست تسلیم کر لی کہ ہمارے بس بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کا معجزے کا مقابلہ کرنا، تو ایمان لے آتا فرعون. لیکن اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ یا عادی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ایمان میں قبول نہیں کرتا. اب اللہ تعالیٰ کیا قبول کرے گا؟ یہ جو جماعتیں ہیں جو عالم الغیب نہیں ہیں، یہ جماعتوں کو بھی اگر معلوم ہو جائے، جماعت اسلامی کو، تبلیغ جماعت کو، وحدت اسلامی کو، کہ اس کے شک ہے اس کی وفاداری میں، تو اس کی رکنیت، اس کی بیعت تو قبول نہیں کریں گی. دیکھیں گی نا، شک بھی اگر ہو جائے کہ بھئی یہ مخلص ہے یا نہیں جماعت میں آنے، ورنہ جماعت میں آ کر خراب کرے گا جماعت کے نظام کو. تو یہ جماعتیں اور پارٹیاں بھی ایسے افراد کو اپنی رکنیت میں داخل نہیں کرتی جن کے متعلق ذرا بھی ان کو شک ہو جائے کہ یہ بعد میں چل کر یہ ہمارے وفادار نہیں ہو سکتے بلکہ نظام کو خراب کریں گے. ان کے اندر ہماری جماعت کی پالیسی سے، دستور سے کوئی دلچسپی ان کو نہیں ہے. تو یہ جب جماعتیں قبول نہیں کرتی تو اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ کیسے قبول کرے گا ایسے افراد کو جن کے اندر شرک ہے، کفر ہے، حسد ہے، جلن ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نہیں قبول کیا اللہ تعالیٰ نے فرعون. موت کے وقت ایمان لایا اس نے تو اللہ تعالیٰ نے دھکار دیا. اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو نافرمانی کرتے رہا. تو حق اور باطل کا یہ معرکہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آیا، اور جو کئی سال برپا رہا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی جہاد نہیں کرنا پڑا، مسلح جہاد فرعون سے نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے پاس وہ طاقت اور قوت تھی نہیں جو فرعون سے لڑ سکے، فرعون کا مقابلہ کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نجات دے دیا، پار کرا دیا، اور اسی دریا میں فرعون کو اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا. حق اور باطل کا یہ معرکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے، کئی سال جاری رہتا ہے. اور جب حالات ایسے ہو گئے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ دعوت دینا بھی مشکل ہو گیا، چند گنے چنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، قتل کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا. لیکن یہ بھی ہے کہ وہ جو اہل ایمان تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، سورہ سب کے اخیر کی آیتوں کے انداز سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں. وہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. ایمان والوں کو وہ واقعات دلا گئے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی مثال دے کر اللہ کے دین کی مدد کا حکم دیا. کونو انصار اللہ، اللہ کے انصار مددگار بن جاؤ. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی خاطر میرا مددگار. تو حواریوں نے، ان کے ساتھیوں نے، ساتھی یعنی حواری نہیں، صحابہ ہی کہہ لیجئے، عبرانی زبان کا لفظ ہے. عربی میں جس کے معنی صحابہ کے ہوتے ہیں، ساتھی کے ہوتے ہیں، عبرانی زبان میں اس کے معنی ہبر کے ہوتے ہیں، حواری کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی خاطر آپ کے مددگار ہیں.
تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے ایمان قبول کر لیا، حالانکہ بہت تھوڑی جماعت تھی وہ، لیکن اللہ کی مدد نصرت کیا رہی ہے؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی ان کے دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہی غالب ہو کر رہے، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اور پھر اللہ کی یہی سنت رہی کہ یہود کبھی بھی عیسائیوں پر غالب نہیں آ سکے، آج بھی نہیں غالب ہے، سب کچھ حربے انہوں نے کر لیے، ہتھ کنڈے کر لیے، تو پھر انہوں نے اب دوسرا حربہ اختیار کر لیا کہ عیسائیوں کو انہوں نے اپنے اہل کار بنا لیا۔ اور عیسائیوں نے غلطی کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جیسے ان میں دشمنی تھی اور حد درجہ دشمنی تھی، کئی جنگیں ان کی ہوئی ہے، لیکن عیسائیوں سے غلطی ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے انکار کیا، تو پھر یہودیوں نے سازشوں سے ان کو اپنا نرم نوالا بنا لیا، اہل کار بنا لیا۔ اور آج بھی جو ہے تو زیادہ تر جو عیسائی ہیں ان کے اہل کار بنے ہوئے، سے اہل کار میدان سیاست میں مسلمان بھی بنے ہوئے، لیکن یہ عیسائی کچھ زیادہ ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو خیر اس میں اہم جو بات ہے کہ یہ حق کا غلبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعداد پر منحصر نہیں رکھا، کم تعداد بھی رہی اللہ تعالیٰ نے غالب کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، حق کو حق کہہ دے۔ لڑنا ہی ان کے لیے شرط نہیں ہے کہ لڑنے کی طاقت ہوگی تبھی ہم غالب کریں گے، حق کو حق کہنا، یہ کائنات کی اصل حقیقت واضح کرنا، زندگی کے تمام معاملات میں رب وادی بننا۔ ابھی ہم رب وادی کہاں بنے ہیں؟ رب وادی صرف نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ اور حج میں بنے کہ رب کو ماننے والے ہیں، لیکن میدان سیاست میں کیا وادی بنے ہیں؟ کیا یہ ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ہماری جو پسپائی ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، اس شعبے میں ہوئی ہے جس شعبے میں ہم نے دین کو چھوڑا ہے اور دین سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑا ہے۔ اور آج بھی دین کے جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے اور اس میں اللہ کے دین کو قائم رکھا ہے، تو اتنی درگت نہیں ہے۔ یہ میں مثال کے ذریعے سے آج بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ گوشت کی مثال حکومت کے قانون کے لحاظ سے یہ جو گوشت حلال جانوروں کا جو گوشت ہے بڑے جانوروں کا، یہ ممنوع ہے، یہ ذبح کرنا ہی ممنوع ہے، کھانا ہی ممنوع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قوت کیوں نہیں عطا کی یہ حکموں کو نافذ اور غالب کرنے کی؟ مسلمانوں نے اس کو دل سے قبول نہیں کیا، قریشیوں نے بھی دل سے قبول نہیں کیا، اور ہم نے بھی دل سے قبول نہیں کیا، کھانے والوں نے بھی قبول نہیں کیا کہ بھلے حکومت نے اس کو ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا، لیکن ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو طاقت اور قوت نہیں دی اللہ نے۔ تو ایسی اگر میدان سیاست میں ہم دل سے ان کے احکام کو نہیں مانتے، باطل پارٹیوں کے احکام کو ہم نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو طاقت اور قوت نہیں دیتا کہ اپنے ناجائز احکام کو اپنے منوا سکے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گوشت کے سلسلے میں ان کو طاقت اور قوت نہیں عطا کی ہے، لیکن ہم نے دل سے مان لیا، اور دل سے ماننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ آخری درجہ ہے نا، دل سے برا سمجھے، کم از کم ہم دل سے برا سمجھتے ہیں نا وہ یہ گوشت کے قانون کو، آخری درجہ ہے ایمان کا، لیکن دوسرے معاملات میں آخری درجہ باقی نہیں رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت اٹھ گئی۔ انشاءاللہ آئندہ اگر موقع رہا تو یہ تو میں نے چند اختصار کے طور پر وہ مارکے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی حضرت وسلم کی آمد تک رہے ہیں، اور ان تمام مارکوں میں یہ تو میں نے تذکرہ کیا، تمام مارکوں، ایک بھی مارکہ ایسا نہیں ہے 6,500 سالہ تاریخ میں کہ جس میں کبھی اہل کفر کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا ہو، کامیابی عطا کی ہو، اور جس میں ایک بھی مارکے میں اہل حق پسپا ہوئے و ناکام ہوئے۔ اور اسی طرح سے حضرت وسلم کی زندگی میں جو مارکے ہیں، دور مکی کے بھی مارکے، بغیر مسلح بغیر ہتھیار کے وہ مارکے، اور دور مدنی کے مارکے وہ ہتھیار بند کوشش کے، وہاں اللہ نے طاقت اور قوت عطا کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی قرآنی جو مارکے حق اور باطل کی ہماری جو تاریخ ہے جو قرآن میں محفوظ ہے، موجود ہے، تو اس تاریخ کو بھی پڑھنے اور سمجھنے اور اس سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔